السلام علیکم۔ آج ہم الیکٹرانک تھرڈ ایئر، آئی ٹی فرسٹ ایئر، مکینیکل فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ساتھ سیفٹی پریکٹس پروسیجر اور تھرڈ ایئر الیکٹرانک کے ساتھ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ کا تیسرا لیکچر ہے۔ سب سے پہلے ہم سیفٹی چیز کیا ہے، اس کے آبجیکٹو کیا ہیں، اور اگر سیفٹی نہیں ہوگی تو پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور ایکسیڈنٹ کی کاسٹ ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الیکٹرانک تھرڈ ایئر اور آئی ٹی فرسٹ ایئر کے بچے یہ رسک کیا ہے، ہیزرڈ کیا ہے اور کنٹرول کیا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سگنیفیکنٹ رسک جو قابل ذکر خطرات یا خدشات ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ یہاں پہ موٹے موٹے 8-10 پوائنٹ آپ کو بتائیں گے کہ وہ چیزیں، ایسی چیزیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور وہ بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں اگر ہم خطرات یا خدشات کا انالائسس کرنا چاہیں، اس کا تجزیہ کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقام کار، ورک پلیس، جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں جا کے فزیکلی اس جگہ کا مشاہدہ کیا جائے، اس کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے سراؤنڈنگ کو، پھر وہاں جو ہماری لیبر ہے یا مین پاور ہے یا مزدور جو کام کر رہے ہیں، جو مشینیں استعمال کر رہے ہیں، جو اکوپمنٹ یوز ہو رہا ہے، اس کے متعلق ان سے سوال جواب کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مینوفیکچرر کی ہدایت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، ان کو مینوفیکچرر کی ہدایات یا انسٹرکشن آتی بھی ہیں یا نہیں، اگر نہیں آتی ہیں تو پھر ان کو ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور جب وہ ویل ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کو کام پہ لگایا جاتا ہے۔ تو مقامی کار پہ پہنچ کے وہاں آپ نے اپنے ورکر اور اپنے لیبر کی کیا نام ہے، ان کی فزیکل کنڈیشن جو ہیلتھ ہے، ان کی بیماریوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور ان کے لیے کوارٹرلی، ویسے تو منتھلی ہونا چاہیے، اگر منتھلی نہیں ہے تو کوارٹرلی ہر 3 مہینے کے بعد فزیکل چیک اپ آف ورکر ڈیٹیل میں ہونا چاہیے، اور ان کی بیماریوں کا ریکارڈ ہونا چاہیے، تاکہ اور ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کو خوراک اچھی ملے۔ خوراک اچھی ملے گی تو انشاءاللہ وہ مینٹلی طور پہ پریزنٹ بھی رہیں گے، ساؤنڈ بھی رہیں گے، اور کام بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، خطرات سے ہم بچے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے سگنیفیکنٹ رسک میں، سب سے پہلے ہے سلپری۔ سلپری یہ ہوتی ہے کہ پھسل کر گر جانا، کسی چیز سے الجھ کر گر جانا، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے گر جانا، یا آپ کا ناقص ہے، فرش ہے ناقص ہے تو وہاں سے آپ گر جانا۔ اگر آپ کے شاپ میں یا آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ آئل یا گریس یا کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے سب سے پہلے ریموو کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو کہ اس طرح کے جس ریگ سے، جس کپڑے سے آپ صاف کر رہے ہیں ادھر ہی نہیں پھینکنا ہے، اس کو الگ سے ایک کونے میں کنٹینر پڑا ہوتا ہے جس میں یہ سارا کچرا یا گند یا یہ ریگ وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کو کچرے میں ڈالنا ہے، وہ اس کو آگ جلدی پکڑتی ہے، اس لیے اس کو ایک سیف جگہ پہ اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہو کہ مقامی کار پہ جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں آپ کا فرش گیلا ہو، سلپری ہو، آئل گریس پڑا ہو، تو سب سے پہلے ان کو ریموو کرنا ہے۔ کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ آپ کا فرش یا سیڑھیاں اس طرح ٹوٹی پھوٹی نہ ہو، الجھ کر کوئی ایسی چیز رستے میں نہ پڑی ہو جس سے انسان وہ چوٹ لگ سکتی ہو، یا اوپر سے کوئی چیز گر کے لگ سکتی ہو۔ یہ ساری چیزوں کو ریموو کرنا، یہ سلپری کو کلیئر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فائر۔ یہ کچھ چیزیں، کچھ کیمیکلز، کچھ کمبسٹیبل مٹیریل ایسے ہوتے ہیں جن کو آگ، آتش گیر مادے ہوتے ہیں جن کو آگ جلدی پکڑتی ہے، تو ان کو بھی وہاں سے اٹھانا ہے تاکہ ہم آگ لگنے سے محفوظ ہو سکیں۔ یہ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں
چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر ہم پرابلم میں پڑے رہتے ہیں اور بہت بڑے یہ حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں. حادثہ ہو جائے تو پھر بہت بڑا جانی مالی نقصان ہوتا ہے امپلائر کے لیے بھی ورکر کے لیے بھی. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے اگنور نہیں کرنا. فائر کے بعد ہے نائز. ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ مشینیں چل رہی ہیں, مشینری کے کچھ موونگ پارٹس ہوتے ہیں, کچھ زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ایئر کرافٹ کی انجن ٹیسٹنگ سیل ہوتا ہے یا جہاں مشینیں بہت زیادہ سرکولر سا ہے, ویونگ شیڈ ہے, تو اس طرح کی چیزوں میں اس طرح کی جگہوں پہ بہت زیادہ شور ہو رہا ہے. تو ایسی جگہ پہ کام کرنے سے ورکر جو ہے ہمارا وہ تھکن فیل کرتا ہے, ٹائرڈ فیل کرتا ہے. پھر سگنل, یہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے یا سننے کے لیے پرابلم آتی ہے, تو وہاں پہ آدمی سگنل سے بات کر رہا ہوتا ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور یہ حادثے کا موجب بن سکتی ہے. لہذا نائز کو کنٹرول کرنے کے لیے آج کل ایسی بلڈنگ بنائی جا رہی ہیں جو جس طرح ہیٹ ابزرو کرتی ہیں اسی طرح شور کو بھی ابزرو کرتی ہیں. تو ایسی بلڈنگ بنانی ہے جہاں پہ یہ شور نہ سنائی دے, ورکر ہمارا ایزی رہے. پھر تیسرا ہے ایلومینیشن, ناقص روشنی, نہ اتنی کم ہو نہ اتنی زیادہ ہو, اتنی کم نہ ہو کہ آپ آنکھیں پاڑ پاڑ کے دیکھ رہے ہو, آپ کو چیز کلیئر نظر نہ آئے, اور اتنی تیز بھی نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں چندھا جائیں, سیدھی روشنی آپ کی آنکھوں میں پڑ رہی ہو. تو جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس مشین کے ساتھ اوپر سے لائٹ ایک اینگل پہ دینی ہے کہ آپ کی مشین نہ کہ آپ کی آنکھوں میں پڑے, آپ کے جاب پہ اور آپ کی مشین پہ لائٹ ہونی چاہیے. تو لائٹنگ سسٹم آپ کا بہترین ہونا چاہیے. اگر لائٹ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو اٹ کین کاز ایکسیڈنٹ, یہ ایکسیڈنٹ کا موجب بن سکتی ہے. تو ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے. نیکسٹ ہے موونگ پارٹس آف مشین. اب کچھ مشین ایسی ہوتی ہیں جب وہ چل رہی ہوتی ہیں تو جس طرح بلیڈ ہے یا اس طرح پولیز ہیں, بیلٹ گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اگر ان کے ساتھ حفاظتی جنگلے نہ لگائے جائیں تو ورکر کی ڈھانگری, کورال یا کوئی بھی چیز ورکر کا بازو اس میں پھنس سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ موونگ پارٹ آف مشین کے موونگ پارٹ کے ساتھ ساتھ حفاظتی جنگلے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ورکر اور سپروائزر انجینئر سارے سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں. تو جہاں جہاں کہیں بھی مشینری حرکت کر رہی ہے اور اسپیشلی بلیڈ یا کٹنگ ٹول لگے ہوئے ہیں, وہاں ان کے ساتھ حفاظتی جنگلے لگانا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے الیکٹرسٹی, ناقص وائرنگ. اگر کہیں پہ بھی کوئی نیکڈ وائر ہے یا ناقص وائرنگ ہوئی ہے تو اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, آگ لگ سکتی ہے یا شارٹ سرکٹنگ ہو سکتی ہے. تو آپ کی وائرنگ وہاں اچھی کیبل لگانی چاہیے تاکہ جتنا لوڈ اس کو دیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس حساب سے ہونی چاہیے. ناقص وائرنگ ہو جائے گی اگر کریں گے تو اٹ کین کاز ایکسیڈنٹ, یہ ایکسیڈنٹ کا موجب بنے گی جو کہ بہت خطرناک ہے انسانی زندگی کے لیے. اس میں انسان ٹوٹل طور پہ ڈسیبل, معذور بھی ہو سکتا ہے, جان بھی جا سکتی ہے, اور حادثے کا شکار جو آدمی ہوگا اس کی فیملی پرابلم میں پڑ سکتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو ایزی نہیں لینا, بہت سیریس لینا ہے. کام کرنے سے پہلے زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے, اس کا بہت زیادہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. پھر ہے ہمارے پاس فیومز. جس طرح ویلڈنگ کا ورک ہو رہا ہو تو فیومز جو آتے ہیں یہ بیڈ اور گڈ اسمیل ہوتی ہے جو ہماری ناک کے ذریعے, منہ کے ذریعے ہمارے پھیپھڑوں تک جاتی ہے. اگر فیومز ٹاکسک ہوں گے, زہریلے ہوں گے تو ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ کینسر کا موجب بن سکتے ہیں. اس لیے ان فیوم سے بچنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ویل وینٹیلیٹڈ ایریا میں اس کی ویلڈنگ پروسیس ہونا چاہیے اور ماسک اور فیس شیلڈ یوز کرنی ہے ہم نے. نیکسٹ ہے یہ کیمیکل. جس طرح بیٹری کا پانی اس کو چیک کیا جاتا ہے, بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹری اس کی ڈیلی نہیں تو تقریباً
جس طرح سٹیم بوائلر سے سٹیم آ رہی ہوتی ہے تو پوری فیکٹری کے اندر یہ جا رہی ہوتی ہے، پوری انڈسٹری کے اندر جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے پریشر کو چیک کرنا کہ جتنا پائپ لگا ہوا ہے اتنا اس سے کم پریشر بھیجنا ہے، اس سے اگر زیادہ پریشر بھیجیں گے تو وہ پائپ پھٹ جائیں گے اور حادثے کا موجب بن جائیں گے، حادثے کا باعث بنیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹمپریچر۔ اگر جہاں بھی ہم کام کر رہے ہیں وہاں کا ٹمپریچر یا وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا تو وہ ہمارے ورکر کے لیے نقصان دہ ہوگا، وہاں صحیح کام نہیں ہو سکے گا، جتنی پروڈکشن ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں دے سکیں گے، تو لاس آف پروڈکشن ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم تیار کر رہے تھے اس سے کم شروع ہو جائیں گی، ورکر ہمارا ایزی فیل نہیں کرے گا، جلدی بیمار ہو جائے گا، اس کا علاج پہ خرچہ آ جائے گا۔ تو لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ کا روم ٹمپریچر ورکنگ ٹمپریچر کے برابر ہونا چاہیے جس میں ہمارا ورکر ایزی فیل کرے۔ تو یہ سارا تھا تقریباً سگنیفیشنٹ رسک جن کو ہم بھول جاتے ہیں، کام کرتے ہوئے بالکل ایزی لیتے ہیں، ان کی طرف خیال نہیں کیا جاتا۔ تو جو بھی انالائسس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے ان خطرات کا، تو وہ سب سے پہلے فزیکلی جا کے مقام کار ایسی جگہ جہاں پہ ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے لیبر سے، اپنے اسکلڈ ورکر سے پوچھتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلے مسائل ہیں، ان کے اوپر سوال جواب کیے جاتے ہیں کہ وہ مینوفیکچرر یا اکوپمنٹ جو بھی وہ یوز کر رہے ہیں ان کے متعلق ان کی مینوفیکچرر کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یا وہ رٹی رٹائی ڈیلی آتے ہیں، مشینیں آن کرتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹیکنیکل آرڈرز کو یا ایس او پی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو اگنور کرنے سے بہت زیادہ انسانی جان کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، ان پہ ہم نے بہت زیادہ زور دینا ہے، ان کو چھوٹا موٹا نہیں لینا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگر اگنور کریں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک پہ جائیں گے جس میں ہم اگر ایکسیڈنٹ کاز کو ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے بعد ایکسیڈنٹ کو میجر کازز آف ایکسیڈنٹ کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔